الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تکلیفی احکام اور ان کی مثالیں۔ سوال کیا گیا ہے، فرض کا مطلب لازمی کرنا، مستحب کا مطلب کہ اس کام کو کرنا لازمی نہیں ہے، مباح کا مطلب کہ یہ اختیاری ہے، مکروہ کا مطلب کہ اس کام کو کرنا اچھا نہیں ہے، اور حرام کا مطلب کہ اس کام سے روکا گیا ہے۔ مجھے ان تمام کی مثالیں چاہیے، برائے مہربانی ان کی مثالیں بتلا دیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، واجب اس کام کو کہتے ہیں جس کو لازمی طور پر شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہو۔ اس کی مثال پانچوں نمازیں، رمضان کے روزے، صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج بیت اللہ کی استطاعت رکھنے والے کے لیے حج کرنا۔ واجب کو فرض، فریضہ، ضروری اور لازمی عمل بھی کہتے ہیں۔ اسے بطور اطاعت گزاری بجا لانے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اور نہ کرنے والا سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ دوم، مندوب، یہ ایسا کام ہوتا ہے جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے لیکن اس کو لازمی قرار نہیں دیا۔ مثلا قیام اللیل، نمازوں کے ساتھ سنت موقدہ، اسی طرح فرائض کے علاوہ نفل، ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا، شوال کے 6 روزے، فقیروں پر نفل صدقہ کرنا، مختلف اذکار اور ورد کی پابندی کرنا۔ مندوب کو مستحب، سنت، مسنون اور نفل بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر بطور اطاعت گزاری عمل کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ سوم، حرام اور ممنوع، یہ ایسا کام ہوتا ہے جس سے لازمی طور پر بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہوتا ہے، مثلا زنا، سود، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی، داڑھی مونڈنا، خواتین کا بے پردگی کرنا۔ حرام کام بطور اطاعت گزاری چھوڑنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اور کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ چہارم، مکروہ، یہ ایسا کام ہوتا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے لیکن اس سے رکنے کو لازمی قرار نہیں دیا۔ مثلا بائیں ہاتھ سے لینا دینا، خواتین کا جنازے کے ساتھ جانا، عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا، کندھے پر کپڑے کے بغیر ایک ہی چادر میں نماز ادا کرنا، نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک نفل ادا کرنا، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک نفل ادا کرنا۔ مکروہ پر عمل سے بطور اطاعت گزاری اجتناب کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اور اسے کرنے والے کو سزا نہیں دی جاتی۔ پنجم، مباح، حلال اور جائز، یہ ایسا کام ہوتا ہے جس کے متعلق ذاتی طور پر شریعت میں حکم یا ممانعت کچھ نہیں ہوتا، مثلا کھانا پینا، خرید و فروخت، سیاحتی سفر، تلاش معاش، رمضان میں رات کے وقت بیویوں کے ساتھ دل لگی کرنا وغیرہ۔ مباح کی تعریف میں ذاتی طور پر اس لیے کہا گیا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ دیگر امور کے منسلک ہونے کی وجہ سے یہ واجب یا حرام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلا پانی خریدنے کے متعلق اصل حکم یہ ہے کہ مباح ہے، لیکن اگر پانی کی خریداری کے ساتھ فرض نماز کے لیے وضو منسلک ہو جائے تو پھر یہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ جس کے ذریعے سے واجب کی ادائیگی ہو تو وہ ذریعہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیاحتی سفر کے متعلق اصل یہ ہے کہ مباح ہے، لیکن اگر یہی سفر کافروں کے ممالک کی جانب ہو جہاں پر فتنے، بے حیائی اور فحش کام ہوتے ہیں تو پھر ان علاقوں میں سفر کرنا حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ سفر حرام کام میں ملوث ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے آپ کتاب روضۃ الناظری و جنۃ المناظر از ابن قدامہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 تا 210 تک کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ زرکشی کی کتاب البحر المحیط، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 تا 240، اس کے ساتھ ساتھ شرح الاصول من علم الاصول از ابن عثیمین، صفحہ نمبر 46 تا 68 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 180341۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔